احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ہماری علمی نشست ہوتی ہے جس میں ہم سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال کیا گیا، یہ کہنا کیسا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ بالکل درست ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انہیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو، تنہا ہو یا کسی کے سامنے ہو، کوئی کہیں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جو چیز دوربین سے بھی نظر نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے، کوئی شے اس سے خارج نہیں ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا کتے کے بدن پر ہاتھ پھیرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک سوال پوچھا گیا شوہر نے بیوی کی ران میں انزال کر دیا تو بیوی پر بھی غسل ہوگا؟ نہیں، بیوی پر غسل لازم نہیں ہوگا۔ اس صورت میں بیوی پر غسل نہیں ہوگا۔ ایک سوال پوچھا گیا ہاتھ پر کٹ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، ہاتھ پر کٹ لگا اور خون بہہ گیا، نکلا اور بہہ گیا، ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ کبھی کبھار زخم لگتا ہے، خون ابھر کر نظر آتا ہے لیکن بہتا نہیں ہے، چمک رہا ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہتا خون نجاست غلیظہ ہے، ناپاک ہے، اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر کسی کو سوئی لگی، سوئی کی نوک، اور خون ابھر کر اوپر آیا لیکن بہا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ٹوٹے گا جب خون نکل کر بہہ جائے۔ لہذا اگر کٹ لگنے سے خون نکل کر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بہتے خون کو وہ اپنے کپڑوں سے صاف کر رہے ہوتے ہیں اور اسی میں پھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ خون ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، نماز نہیں ہوگی، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا جواد نام رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جواد کا مطلب ہوتا ہے سخی، بالکل یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا سجدے میں رکوع کی تسبیح پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ جی نہیں، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ رکوع میں سجدے کی یا سجدے میں رکوع کی تسبیح پڑھ لی تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ کسی واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، یہ تو سنت ہے، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ایک سوال پوچھا گیا دو سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا لازمی ہے؟ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا لازمی ہے، یعنی سیدھے بیٹھ جائیں، پھر ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھے رہیں۔ اطمینان، حدیث میں کہا اطمینان لازمی ہے، ورنہ نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ لوگوں کو دیکھا گیا کہ ایک سجدہ کرتے ہیں، سیدھے نہیں بیٹھتے، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں،
سیدھا بیٹھنا اور ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھے رہنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اللہم اغفر لی۔ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم اغفر لی۔ 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ کر آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو جتنی دیر بیٹھنا لازمی تھا آپ اتنی دیر بیٹھ گئے، نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یاد رکھیے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا یہ بھی لازمی ہے، لہذا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد کہیں ربنا لک الحمد، یہ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد کہیں۔ بعض لوگ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، رکوع سے اٹھے راستے میں ہی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ دیا اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، حالانکہ سیدھا کھڑا ہونا یہ لازمی ہے، اور سیدھا کھڑا ہو کر ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہنا یہ بھی لازمی ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ حدیث میں آیا کہ کھڑے ہونا ہے، پھر کھڑے ہو کر اطمینان بھی کرنا ہے، تو لہٰذا یہی کریں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، پھر کھڑے ہونے کے بعد کہیں ربنا لک الحمد، یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اطمینان کے ساتھ پڑھیں، نماز کے مسائل کا سیکھنا لازمی ہے، ضروری ہے، ورنہ بسا اوقات نماز پڑھنے والا جس طرح نماز پڑھنے کا حکم تھا اس طرح اس نے نماز نہیں پڑھی، اس وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ خیال رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال کیا گیا، گناہ پر بہت ندامت اور ڈپریشن میں بندہ چلا جاتا ہے، کوئی گناہ اس نے کیا اور اس کے ذہن سے نہیں نکل رہا اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیں، گناہ پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے، لہذا ندامت بھی رہے لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھی کہ مولا تو نے توبہ کی توفیق دے دی، تیرا شکر ہے، شکر ادا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہ کیا ہو، یعنی گناہ سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، گویا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب معاف ہی نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ موت سے پہلے جو بندہ توبہ کر لے گا اس کی توبہ قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے۔ انشاءاللہ کل اگلی نشست میں حاضر ہوں گے، ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔